لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، مسلسل شریعت مقدسہ اسلام کے ان احکام کے اسباب سے متعلق گفتگو آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ جس میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی کہ اللہ رب العزت نے جس حکم کو انسانوں کے لیے قرار دیا ہے اس حکم میں یقیناً اللہ کی عبادت اور اطاعت کے ساتھ ساتھ بندوں کا فائدہ اور بندوں کی منفعت بھی پوشیدہ ہے. انسان جب اس عمل کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ رضایت پروردگار، خوشنودی پروردگار اور عظیم الشان فائدہ یعنی جنت کی وادیوں کی طرف انسان کا روانہ ہونا، یہ تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر اس دنیا میں بھی اس انسان کو فائدہ اور اس کے ذریعے سے منفعت ملتی ہے. یہ نماز جسے اللہ نے قرار دیا یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے. یہ روزہ جسے اللہ نے قرار دیا اس روزے کے دنیا میں بھی انسان کو فائدے ملتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ حج جو اللہ نے قرار دیا ہے اس حج کی بنا پر بھی یہ انسان اپنے اس ظاہری طور پر دنیا میں فائدہ اللہ سے حاصل کرتا ہے. آج میں جس مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ چونکہ ہمارے درمیان یہ ماہ سفر المظفر کا چاند نمودار ہو چکا ہے، لہٰذا اس بنا پر آج ہماری اس گفتگو کا یہ آخری مرحلہ ہے. کل سے انشاءاللہ اگلے خطیب آپ کے درمیان مجالس عزا کو خطاب کریں گے.
اس آخری مجلس میں مجھے چند باتیں آپ کے درمیان عرض کرنی ہیں کہ جو شریعت نے احکام کی دنیا میں ہمارے لیے حکمت کے طور پر، فلسفے کے طور پر یا اسباب کے طور پر قرار دی ہیں، یہاں ہماری گفتگو وہ دنیا میں ہونے والے ظاہری فائدے ہیں کہ جن سے اس شریعت کے احکام پہ عمل پیرا ہونے کی بنا پر انسان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملتا ہے۔ لیکن وہ بات جو مسلسل میں کہہ رہا تھا، دو تین جملوں میں آپ کے سامنے ضرور دہرانا چاہوں گا کہ ان فائدوں کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان فائدوں کے لیے اس عمل کو انجام دیا جائے۔ اگر عبادت ہے تو عبادت صرف خدا ہی کے لیے ہونی چاہیے، اس عبادت میں کسی اور فائدے کو شامل کرنا یا کسی اور فائدے کے تصور کے ساتھ اس عمل کو اختیار کرنا یہ عبادت کی عبادیت کے خلاف ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی فائدے کے تحت اس عبادت کو انجام دیا جائے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور رضایت اور اللہ کی قربت کے لیے اس عبادت کو انجام دیا جائے۔ آج جس بات کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے کہ جس میں انسان کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت بھی کس انداز پہ ہو۔ نیت میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ میں اس عمل کو قربتاً الی اللہ انجام دے رہا ہوں، یعنی اس عمل کو میں صرف اس لیے بجا لا رہا ہوں تاکہ اللہ سے خود کو قریب کر سکوں۔ کبھی انسان کی عبادت اپنی زبان سے کچھ بولنے کی بنا پر ہوتی ہے، کبھی عبادت کسی عمل کو انجام دینے کی بنا پر ہوتی ہے، اور کبھی عبادت اللہ کی راہ میں مال دینے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ آج میری مراد یہی اللہ کی راہ میں دیے جانے والے مال سے متعلق ہے کہ جس کو مجموعی طور پر اللہ رب العزت نے ایک لفظ کے ذریعے یاد کیا ہے، وہ لفظ زکوٰۃ ہے۔ ہم لوگ زکوٰۃ جب لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں زکوٰۃ سے وہ معنی مراد ہوتے ہیں کہ جو نصاب والی زکوٰۃ ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تمام جگہوں پر تقریباً ایک دو جگہ کو چھوڑ کر تمام جگہوں پر لفظ زکوٰۃ کو استعمال کیا ہے اس مال کے لیے جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ مجموعی طور کے اوپر یہ چار مال ہیں کہ جنہیں اللہ کی راہ میں انسان کے لیے دینا ضروری ہوتا ہے، جن میں سے ایک وہ مال ہے کہ جس مال کو اللہ نے خمس کے طور پر انسانوں پر فرض کیا ہے، دوسرا وہ مال ہے کہ جسے اللہ نے نصاب والی زکوٰۃ کی شکل میں ہم سب پر فرض کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس اس مقدار میں اناج ہو رہا ہے کہ جو وہ نصاب کہلاتا ہے تو اس مقدار میں ہونے والے اناج یا اس مقدار میں بعض جانوروں کے ہونے کی بنا پر انسان کو یہ زکوٰۃ دینا ہے۔ اور تیسرا مال جو اللہ نے بندوں پر فرض کیا ہے وہ مال فطرہ ہے۔ یہ فطرہ اللہ رب العزت نے ماہ مبارک رمضان کے اختتام میں تمام انسانوں پر فرض کیا ہے، اور تمام انسانوں کو یہ مال اللہ کے لیے دینا ہے۔ ایک مال اور ہے کہ جسے اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے، یہ مال انسان پر واجب نہیں ہے لیکن بہت سارے اوقات انسان اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ یہ صدقات ہیں، یہ نیکیاں ہیں کہ جنہیں انسان کبھی صدقے کے ذریعے سے انجام دیتا ہے، کبھی نذر کر لینے کی بنا پر یہ انسان پر واجب ہو جاتا ہے، یا کبھی یہ کفارے کے طور پر انسان جب دیتا ہے تو چونکہ اس کا حکم بھی صدقے کا ہے لہٰذا اس کو صدقے ہی میں قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے ماہ مبارک رمضان میں انسان نے اگر کسی روزے کو کسی مجبوری کی بنا پر چھوڑا ہے، البتہ سارے روزے جو مجبوری کی بنا پر چھوڑے جائیں ان میں کفارہ نہیں ہے، خاص احکام ہے، جیسے کوئی بوڑھا انسان ہے، کوئی بوڑھی خاتون ہے، یا ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کو فیڈ کرنا ہے، اپنے بچے کو دودھ دینا ہے، ایسے موقع کے اوپر ایسی خواتین کے لیے یا جن کے وہاں قریب الوضع حمل ہے کہ جو اب ولادت قریب ہے، ایسی خواتین کے لیے کفارے کے طور پہ مال دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آتی ہیں صدقات کے حکم میں، کبھی واجب ہوتا ہے کبھی مستحب ہوتا ہے۔ یہ چار طرح کے مال ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں۔ مجموعی طور پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہے زکوٰۃ، لہٰذا ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے جو قرآن مجید نے بار بار کہا ہے اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ دینے سے مراد وہ نصاب والی زکوٰۃ یہاں پر نہیں ہے۔
بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دیا جائے، لہٰذا یہ سارے مال اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اسی کو نہ سمجھ پانے کی بنا پر آج امت مسلمہ دو حصوں میں بٹ گئی ہے۔ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ نصاب والی ہے اسی زکوٰۃ کو اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن یہ خمس جو زکوٰۃ ہی کا ایک حصہ ہے لفظ زکوٰۃ کا، وہ اللہ نے فرض نہیں کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو صرف زکوٰۃ کو نکالنے پر تیار ہے لیکن خمس دینے پر تیار نہیں ہے۔ البتہ یہ بات بھی میں یہاں پر واضح کر دوں کہ وہ برادران جو امت مسلمہ سے ہیں وہ برادران بہت سے ایسے زکوٰۃ کے مال کو دیتے ہیں کہ جو ہمارے خمس کے جیسا ہے، وہ متوجہ نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ان کے وہاں یہ نصاب والی زکوٰۃ ہی صرف ہے اور ہمارے وہاں نصاب والی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ خمس بھی پایا جاتا ہے جو ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے۔ البتہ یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ جب تک نصاب تک نہ پہنچ جائے واجب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کے پاس 100 کلو چاول رکھا ہے، مثلا 100 کلو گیہوں رکھا ہے، اس انسان پر 100 کلو گیہوں کی بنا پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن یہی انسان اگر اس انسان کی خمس کی تاریخ آ جائے، اس کے پاس یہ گیہوں رکھا ہوا ہو، اس کے پاس یہ آٹا رکھا ہوا ہو، اس کے پاس یہ چاول رکھا ہوا ہو، یہ تمام چیزیں جو سال بھر کے خرچے کے بعد وہ تاریخ خمس پر اس کے پاس بچی ہوئی ہیں، ان سبھی پر اس کو خمس دینا ضروری ہے۔ تو خمس اور زکوٰۃ میں ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ زکوٰۃ صرف نصاب تک پہنچنے کے بعد ہی واجب ہوتی ہے، لیکن خمس ایک ایسی مقدار ہے جو ہر انسان پر کسی نہ کسی شکل میں واجب ضرور ہوتی ہے۔ ایک انسان ہے جو مثلا جاب کرتا ہے، سیلری ملتی ہے، وہ سیلری یوز کرتا ہے، جب سال ختم ہو گیا وہ خمس کی تاریخ آ گئی، اب جو رقم اس کے پاس بچی ہوئی ہے، جو مال بچا ہوا ہے یا سال بھر جو مال خریدا تھا، جس مال کو اس نے ابھی تک استعمال نہیں کیا ہے، اس مال کے اوپر اب اسے خمس دینا ہے۔ اور یہ خمس بھی اللہ رب العزت نے اس انسان سے پورا مال واپس نہیں مانگا ہے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے ایک باپ اپنے بچے کو جب پیسہ دیتا ہے، رقم دیتا ہے، تو جو بچ جاتی ہے رقم وہ واپس لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو 1000 روپے دیے کہ جاؤ مارکیٹ سے سامان خرید کے لاؤ، سامان خریدا گیا مثلا 600 روپے میں، یہ بچہ جب واپس آئے گا تو 600 روپے کا حساب دے گا، 400 روپے ریٹرن کرے گا۔ اللہ رب العزت نے خمس کے طور پہ سارے مال کو واپس نہیں مانگا ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہارے خرچ کے بعد اب جتنا بچا ہے سب اللہ کی راہ میں دے دو، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے صرف 5واں حصہ 20%، 1/5 حصہ ہم سے مانگا ہے، وہ بھی اس قید کے ساتھ کہ اگر تم 1/5 مجھے دے دو گے تو تمہارے مال کو میں بڑھا دوں گا، تمہارے مال میں برکت دے دوں گا، تمہارے مال میں اضافہ کر دوں گا۔ میں دیکھ رہا تھا روایتوں کی دنیا میں جو تشبیہ دی گئی ہے وہ یہی باپ اور بیٹے کی تشبیہ دی گئی ہے، بڑی دلچسپ تشبیہ ہے اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کوئی رقم دیا اور رقم کو دینے کے بعد اس سے یہ بات کہی کہ دیکھو میں یہ رقم تمہیں دے رہا ہوں، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس رقم کو لینے کے بعد اپنے بقیہ بھائیوں کو اس میں کا ایک پارٹ دے دینا۔ مثلا تمہیں ہم 100 روپے دے رہے ہیں، مثلا کہہ رہا ہوں چونکہ روایت میں مقدار نہیں ہے، مثلا 100 روپے باپ اپنے بیٹے کو دے اور یہ بات کہے کہ 80 روپے تم استعمال کرنا، لیکن اس میں سے 20 روپیہ وہ ہو کہ جو 20 روپیہ تم اپنے چھوٹے بھائیوں کو استعمال کے لیے دے دینا، وہ استعمال کر لیں، اور جب تم اپنے چھوٹے بھائیوں کو 20 روپیہ دے کر 80 روپیہ استعمال کرو گے میں تمہیں اور بڑھا کر دے دوں گا۔ اب یہاں کے اوپر اگر یہ بیٹا یہ 20 روپے بقیہ بھائیوں کو دے کر 80 روپے استعمال کر رہا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اپنے باپ سے 100 روپے آج لیا تھا کل 200 روپے لے لے گا، آج 200 روپے لیا تھا کل 400 روپے لے لے گا، آج 400 روپے لیے ہیں کل 800 روپے لے لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے کہا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کو بھی اس میں سے دے دو گے تو میں تمہیں بڑھا کر دوں گا۔ لیکن اگر یہی بیٹا چالاکی کر جائے، وہ 20 روپیہ بھی خود ہی استعمال کر لے، 80 روپے تو استعمال کرنے کے لیے باپ نے کہا تھا، 20 روپیہ بھی خود استعمال کر لے، اب نتیجہ کیا ہوا؟ اگلے دن کے 200 روپے سے وہ محروم ہو گیا،
اگلے کے اگلے دن کے 400 روپے سے محروم ہو گیا، اس کے اگلے دن کے 800 روپے سے محروم ہو گیا۔ آپ انصاف سے بتائیں 20 روپے کا فائدہ اس کو ملا یا 800 روپے نہ ملنے کا نقصان اس کو ہوا؟ فائدہ کدھر ہوا؟ وہ 800 روپے مل جاتے تو زیادہ فائدہ ہوتا، وہ 20 روپے کے مل جانے سے کیا فائدہ ملا اس کو؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے جب وعدہ کر رہا ہے کہ تم بقیہ مومنین کے درمیان یہ 20 روپے مثلا تم تقسیم کر دو، میں بڑھا کر دوں گا، 2 برابر کر دوں گا، اس انسان کے لیے 20 روپے دے کر اپنے پروردگار سے 800 روپے لینے میں فائدہ ہے، یا 20 روپے کو لے کر 20 روپے ہی کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھ جانے میں فائدہ ہے؟ یہ تو سامنے کی بات ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق یہ رقم وہ بقیہ کو دے دے۔ یہ لفظ وعدہ پر آپ کو شاید تعجب ہو رہا ہوگا کہ میں نے لفظ وعدہ کیوں استعمال کیا۔ ہم نے اور آپ نے جب دین پیغمبر کو تسلیم کیا ہے تو اس کے معنی ہے کہ ہم نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ پروردگار میں تیری خوشنودی کے لیے اپنے مال میں سے کچھ رقم بقیہ مؤمنین پر خرچ کروں گا۔ اور یہ وہ لفظ ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، مجھے اگر خبر ہوتی کہ آپ حضرات اس طرح سے خاموشی کے انداز میں صلوات بھیجیں گے تو میں صلوات کی زحمت نہ دیتا۔ وہ جو مولا نے ایک خط لکھا ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ میں پہلے اس کی تمہید آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دیکھیے اس کو آج اچھے سے سمجھ لیجئے گا، اس لیے کہ کبھی کبھی اس کے سلسلے میں ہم پر اعتراض بھی ہوتا ہے، اور تعجب یہ ہے کہ یہ اعتراض خود ہمارے بھائیوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ بعض وہ برادران کے جو تقلید کو نہیں سمجھ پائے، وہ خمس کو بھی نہیں سمجھ پائے۔ یہ عجیب ہے، جو لوگ تقلید کو سمجھتے ہیں، مرجعیت کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ خمس کے مسائل بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن جن کے وہاں مرجعیت کا تصور نہیں ہے، جن کے وہاں تقلید کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ عجیب ہے، تقلید کرتے ہیں اور تقلید کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر تقلید نہیں کر رہے ہوں اور یہ کہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں، ان سے آپ کوئی مسئلہ پوچھ لیجئے، وہ فون کر کے حیدرآباد پوچھیں گے، آپ کو جواب دیں گے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ حیدرآباد سے جو جواب ملا اس کی انہوں نے تقلید کیا، آپ کو بتایا، یہی تو ہے تقلید۔ ہم نجف اشرف سے سوال پوچھ کے جواب حاصل کرتے ہیں، وہ کہیں اور سے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تقلید نہیں کرتے، تقلید سب کرتے ہیں، لفظ تقلید کو قبول نہیں کرتے۔ تو مسئلہ یہاں پہ ہے۔ میں وہ مسئلہ عرض کر دوں کہ جس پر بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ روایت ہے ہمارے اور آپ کے 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام سے، اس کو اچھے سے ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولا جس زمانے میں اسی بغداد کے زندان میں ہیں، آپ کے پاس زندان میں بعض برادران آتے تھے اور خمس پہنچاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ یہ افراد جن کے ذریعے سے خمس امام تک آتا تھا، ان پر نظر رکھی جاتی تھی۔ ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو واپس گھر بھی نہیں جا پاتے تھے، بہت سے زندانوں میں ڈالے جاتے تھے، بہت سے قتل کر دیے جاتے، چونکہ پتہ چل جاتا تھا خمس دینے والا شیعہ ہوتا ہے، فوراً پتہ چل گیا کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے اور امام کو خمس دے رہا ہے۔ لہٰذا امام کی ایک روایت شیعوں تک پہنچی، یہ 7ویں امام کی روایت ہے، بڑی معتبر روایت ہے۔ 7ویں امام کی روایت ہے کہ جو سارے شیعوں تک امام نے اپنے تمام وہ افراد کے جو امام کے وکیل تھے ان کے ذریعے یہ سب تک پیغام پہنچوایا۔ وہ بڑا مشہور جملہ ہے امام کا جو روایتوں میں موجود ہے، اور آج اسی سے استدلال کرتے ہیں بعض لوگ۔ امام نے یہ فرمایا کہ میں اپنے تمام شیعوں پر اس خمس کو معاف کر رہا ہوں تاکہ تم شیعوں کی جان محفوظ رہے۔ توجہ رہے، یہ جو امام نے جملہ فرمایا کہ تمام شیعوں کے لیے میں اس خمس کو معاف کر رہا ہوں تاکہ ان شیعوں کی جان بچ جائے، مقصد کیا ہے؟ خمس لے کر، چونکہ آپ جانتے ہیں یہ 2 زمانے ہیں، امام کے حضور کا زمانہ، امام کی غیبت کا زمانہ۔ حضور کے زمانے میں یعنی امام جب روئے زمین پر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہو تو خمس امام تک پہنچانا واجب ہے، یہ توجہ رہے، یعنی اور کوئی آپشن نہیں ہے۔
یعنی جیسے آج کے دور میں ہے ہمارے پاس یہ آپشن کہ جہاں پر مرجع تقلید نے اجازت دی ہے ہم اس ادارے کو دے سکتے ہیں، اس مرکز میں دے سکتے ہیں، اس سینٹر میں دے سکتے ہیں، یہ امام کے حضور کے زمانے میں ممکن نہیں ہے۔ صرف ایک طریقہ کار تھا کہ امام کے وکیل تک پہنچایا جائے بس، اور کسی صورت میں وکیلوں کو اختیار تھا، امام نے وکیلوں کو بتایا تھا کہ کہاں کہاں استعمال کرنا ہے، لیکن خود انسان کو اختیار نہیں تھا کہ خمس کو کہاں استعمال کرے، لہٰذا امام تک پہنچانا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ بغداد میں امام کے زندان میں امام تک لوگ لے کر خمس جاتے تھے، نتیجتاً بہتوں کی زندگی کو خطرہ ہو جاتا تھا، بہت سے زندان میں ڈالے جاتے تھے، بہت سے قتل ہوتے تھے، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو جاتے تھے، نہ جانے کتنی خواتین بیوہ ہو جاتی تھیں۔ ان سب کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے ساتویں امام کی یہ حدیث تھی جو تمام شیعوں کے درمیان پہنچی، اور تمام شیعوں نے اس خمس کو خود ہی استعمال کیا۔ یہ تقریباً 1.5 سال جو امام کی حیات طیبہ شہادت سے پہلے کا جملہ تھا، اور نتیجے میں 1.5 سال تک یہ تمام شیعوں نے خمس خود استعمال کیا ہے، چونکہ امام معصوم نے اجازت دی ہے۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جس عظیم الشان شخصیت کو امام مانتے ہیں ان کو اللہ نے شریعت میں اتنا عظیم اختیار دیا ہے۔ ہم ان لوگوں کو نہیں مانتے کہ جن کا شریعت میں کوئی اختیار نہیں ہے، شریعت میں دخل نہیں، امام معصوم کو اللہ نے مکمل اختیار دیا ہے۔ امام معصوم شریعت میں اس طرح کے جملے فرما سکتے ہیں۔ ساتویں امام کا یہ جملہ تھا جو تمام شیعوں کو پتا تھا۔ یہ بیک گراؤنڈ آپ نے سن لیا، اب آئیے میں اگلے جملے کی طرف آپ کو لے کر چلوں۔ یہ زمانہ تھا ساتویں امام کا، جیسے ہی امام کی شہادت واقع ہوئی اور اب 8ویں امام کی امامت کا دور شروع ہوا ہے، امام کے پاس خط آیا، جس خط میں امام کے ایک چاہنے والے نے امام سے یہ بات پوچھی کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ کیا ہمارے لیے ابھی بھی خمس معاف ہے یا ہمیں خمس ادا کرنا ہے؟ اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدھا مسئلہ سن کر ہم نہیں اس پہ عمل کر سکتے۔ ساتویں امام نے اپنے زمانے کے شیعوں کو اجازت دی تھی، 8ویں امام سے جب پوچھا گیا، اور اب یہ حدیث امام کے تمام وکلاء کے ذریعے سارے شیعوں تک پہنچائی گئی۔ مولا سے پوچھا تھا، راوی نے، یہ تاجر تھا، اس نے پوچھا کہ مولا کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ یہ خمس ہم لوگ خود استعمال کر لیں، آپ تک نہ پہنچائیں؟ اس موقع کے اوپر مولا نے فرمایا تھا، پہلے بسم اللہ لکھا، ان تک مولا کا خط ہے، بسم اللہ لکھا، اس کے بعد لکھا کہ ان اللہ واسع کریم، اللہ وسعت رکھنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ یعنی اس سے پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ خمس دینے سے اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے خمس مثلا 1 کروڑ دے دیا تو ماشاءاللہ سے اللہ کا کوئی بڑا فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے پاس کائنات کی دولت ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ضامن علی العمل الثواب، پروردگار عالم نے نیکیاں کرنے پر ثواب رکھا ہے، وعلی الضیق الہم، اور وہ افراد کہ جو کسی طرح سے اللہ کے لیے نیکیاں نہ کر رہے ہوں ان کو پروردگار ثواب سے محروم کرتا ہے۔ لا یحل مال الا من وجہ احلہ اللہ، مال تب حلال ہوتا ہے جب اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم آ جائے کہ مال حلال ہے، ورنہ اگر اللہ نے حلال نہیں کہا تو وہ مال حلال نہیں ہو سکتا۔ ان الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالنا، یہ خمس ہمارے دین اور ہمارے اہل و عیال یعنی یہ تمام امت والوں کے لیے بہترین مددگار ہے۔ یہ 8ویں امام فرما رہے، اس کے بعد فرماتے وعلی موالینا، یہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے بھی بہترین طور پہ مددگار ہے۔ وما نبذلہ ونشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوتہ فلا تزوہ عنا، مولا فرماتے کہ کبھی بھی اس خمس کو دینے کی راہ میں رکنا نہیں بلکہ خمس دیتے رہنا۔ جملہ بڑا قیمتی ہے اگلا، مولا فرماتے کہ ولا تحرموا انفسکم دعاءنا، دیکھو ہرگز خود کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرنا۔ عجیب ہے، یعنی میں جو خمس دے رہا ہوں اس خمس کے مقابل امام معصوم ہمیں دعا دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ عظیم الشان سند ہے۔ میں یہاں پر رک کر ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ حدیث مکمل کروں اس سے پہلے
یہی ایک حدیث ہے کہ جو امام معصوم سے وارد ہوئی ہے، جو آپ سنیں کہ کتنی عظیم الشان ہے، جس موقع کے اوپر ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد ایک رقم، اب میں نے ایسا عرض کیا کہ امام معصوم جب موجود ہوں تو خمس امام کی خدمت میں دینا ہے، اور کہیں پر صرف وکیل کو دے سکتے ہیں اور کسی کو نہیں دے سکتے اس زمانے میں۔ مولا کی خدمت میں آیا، کچھ رقم رکھی، کہتا ہے کہ مولا یہ میرا خمس ہے جو میں آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ دمنت لک علی وعلی ابی جنتن معذرت جنتن، مولا فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد پر، عجیب ہے، پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ مجھ پر بلکہ میرے والد کے لیے بھی اب ضروری ہے کہ یہ ضمانت لیں کہ اس خمس کے دینے کی بنا پہ اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ عجیب ہے، دو امام معصوم ضمانت لیتے ہیں ایک خمس کے اوپر کہ اس خمس دینے والے کو اللہ جنت بھیجے گا۔ اتنی عظیم نعمت انسان کو مل رہی، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ میرا 10-20 ہزار روپے خمس کی راہ میں دے دینا، اگر واقعاً امام معصوم کی ضمانت اس کے مقابل میں مل جائے کہ مجھے جنت مل جائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اب آئی سنیے وہ روایت جو مولا فرما رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، خود کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرنا، بلکہ کوشش کرنا کہ ہماری دعائیں تم سب کے شامل حال رہیں اس خمس کے ذریعے سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ما قدرتم علیہ، جتنی مقدار تمہارے لیے خمس کی معین ہو اتنی مقدار میں تم خمس دینا، تاکہ اس کے مطابق تمہیں دعا مل سکے۔ فرماتے فإن اخراجہ مفتاح رزقکم، لیکن ایک جملہ واقعی قیمتی ہے، خمس دینے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ یہ رزق تمہارا کم ہو گیا، بلکہ فرماتے ہیں فإن اخراجہ مفتاح رزقکم، یہ خمس کا نکال دینا تمہارے رزق کے لیے چابی کے جیسا ہے۔ ایک دروازہ جب بند ہوتا ہے، اس دروازے کو کھولنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ چابی استعمال کی جاتی ہے، کی استعمال ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں مفتاح رزقکم، تمہارے رزق کی چابی ہے یہ تمہارا خمس کا نکالنا۔ گویا ہم خمس دے نہیں رہے ہیں، اپنا رزق اللہ سے لے رہے ہیں۔ ہم نے مال دیا نہیں ہے، اللہ سے مال لیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور یہ بڑی معتبر روایت ہے آٹھویں امام کی۔ مولا فرماتے ہیں اور دوسرا فائدہ وَتَمْحِيضُ ذُنُوبِكُمْ، پروردگار عالم تمہارے اسی خمس نکال دینے کی بنا پر تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس خمس کی بنا پر۔ فرمایا وَمَا تَمْهِدُونَ لِأَنفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار تمہیں میدان محشر کی وہ دولت عطا کرتا ہے کہ جس کی ضرورت تمہیں میدان محشر میں پڑنے والی ہے۔ یہ رزق تمہارا صرف دنیا میں نہیں ملے گا تمہیں، بلکہ آخرت میں بھی، میدان محشر میں بھی پروردگار اس خمس کی بنا پہ تمہیں عطا کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ وَالْمُسْلِمُ مَنْ يَفِيَ لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ، بات یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو وعدہ کرے اسے پورا کرے۔ تم نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ وَلَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَخَالَفَ بِالْقَلْبِ، مولا فرماتے ہیں کہ پھر وہ مسلمان نہیں رہ جاتا جو زبان سے تو وعدہ کرے لیکن دل سے انکار کر دے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں والسلام، یعنی بس یہیں پہ بات مکمل ہو گئی۔ مولا نے اس ایک خط کے ذریعے سے بتا دیا کہ وہ جو خمس کے لیے معافی دی گئی تھی وہ ایک مختصر سے وقت کے لیے تھی۔ آج جو بعض لوگ یہ لوگوں کے درمیان نشر کرتے ہیں کہ امام معصوم نے معاف کر دیا تھا، وہ ان حالات کی بنا پر تھا۔ اگر ساتویں امام کے بعد بقیہ اماموں نے بھی یہ فرما دیا ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ آج ہمارے لیے خمس نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب امام معصوم نے یہ جملہ فرما دیا کہ نہیں یہ میرے والد کے زمانے میں صرف معاف کیا گیا تھا، آج کے دور میں تمہیں خمس نکالنا ہے، تو پھر خمس ہماری ذمہ داریوں میں ہے، اس سے فرار کی گنجائش نہیں ہے۔
ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتی ہیں کہ ما ارید بذالک الا ان تطہروا، خمس صرف اس لیے تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہیں پاک کیا جا سکے۔ عجیب ہے، مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے مال کو پاک کیا جائے، نہیں، تمہیں پاک کر دیا جائے۔ اس کے معنی ہے کہ یہ خمس نکالنے کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ خود انسان پاک صاف ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں سوال جواب کے درمیان یہ بات آ چکی ہے، میں عرض کر چکا ہوں، یہ انسان جو لباس پہن کے نماز پڑھ رہا ہے اس لباس پہ خمس دینا ہے، یہ جو مال خرچ کر کے زیارت یا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس پر خمس دینا ہے، یہ زمین کے اوپر، جس فرش کے اوپر، جس مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اس کا خمس دینا ہے، جس کفن کو پہن کے جا رہا ہے اس پر خمس دینا ہے۔ وہاں گنجائش نہیں ہے۔ یہ بہت سارے اوقات، بہت سارے کاموں میں اگر ہم مثلا چھوٹ مل جائے اور سوچتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے، ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ ہماری زندگی کی مشکلات پیدا ہو جائیں گی اگر اس ایک طہارت کو ہم اختیار نہ کریں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ تمہارا خمس نکال دینا تمہیں طاہر بناتا ہے، تمہیں پاک صاف کر دیتا ہے۔ یہ عجیب مرحلہ ہے۔ فرماتے ہیں یؤدی خمسنا ویطیب لہ، خمس ادا کرتے ہیں اور خود کو پاک کر لیتے ہیں۔ یہ عجیب مرحلہ ہے، یعنی اس کے معنی ہے کہ انسان اگر واقعاً اس خمس کو نکال رہا ہے پاک صاف ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَجُعِلَ لِلْفُقَرَاءِ قَرَابَةً لِلرَّسُولِ نِصْفَ الْخُمْسِ فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ۔ اللہ رب العزت نے اس خمس کو ان لوگوں پر جو رسالت مآب کے گھرانے والے ہیں اس لیے دینے کے لیے کہا تاکہ انسان ان افراد کو صدقات سے بچا لے، یعنی بس صدقہ نہ دینا پڑے، ان کو صدقے کی ضرورت نہ رہ جائے۔ یہاں پر ایک جملہ میں عرض کر دوں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور مجھے یاد ایک زمانے میں بامبے میں ماہ مبارک رمضان میں ایک پروگرام ہوتا تھا ہمارا ہر سنڈے کو اسی آرام باغ میں، اور مجھے یاد ہے کہ ہر سال کا ایک فکس سوال تھا، ایک مرد مومن ہر سال پوچھتا تھا۔ وہ سوال یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید نے بار بار زکوٰۃ کے لیے کہا اور آپ لوگ بار بار خمس کے لیے کہتے ہیں، کیوں زکوٰۃ کے لیے نہیں کہتے؟ یہ ہر سال کا، اس کا ہر سنڈے کا یہ سوال ہوتا تھا، اور ہر سنڈے کو اس کو سمجھانا پڑتا تھا، لیکن وہ ماننے میں تیار نہیں تھا۔ میں نے آپ کے لیے واضح کر دیا کہ زکوٰۃ سے مراد جو قرآن مجید نے کہا ہے، زکوٰۃ سے مراد یہ 4 مال ہیں جن میں سے ایک وہ زکوٰۃ ہے جو نصاب والی ہے۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال اس کا فوراً یہ ہوتا تھا، جب میں سمجھا لیں، دوسرا سوال اس کا ہر ہفتے کا یہ ہوتا تھا کہ یہ جو خمس دیا جاتا ہے یہ خمس تو سادات کو مل جاتا ہے، نان سادات کو کیا ملا؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو آدھا مال خمس کا سادات کو ملتا ہے، سیکنڈ ہاف یہ فوراً اس امت کے بقیہ افراد تک آتا ہے۔ آپ بتا دیجئے 1 روپیہ بھی ایسا ہو کہ جو امام معصوم تک جا رہا ہو، وہ رقم جو سہم امام کی ہے وہ کسی امام بارگاہ میں خرچ ہو رہی ہے، کسی مسجد میں خرچ ہو رہی ہے، ایجوکیشن پہ خرچ ہو رہی ہے، میڈیکل میں خرچ ہو رہی ہے، لوگوں کی ضرورتوں پہ خرچ ہو رہی ہے، یتیم اور بیوہ کے شادیوں کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے؟ یہ اس امت پہ خرچ ہو رہا ہے۔ ہم متوجہ نہیں ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ یقین جانیں یہ جو فائدہ ملتا ہے پلٹ کے ہمیں بھی ملتا ہے۔ ہم نے اگر اس پیسے کو لگا کر مسجد تعمیر کیا اور اس مسجد میں مثلا 40 سال تک ہم نے خود نماز پڑھی، ہم ہی کو تو فائدہ ملا۔ ہم متوجہ نہیں ہیں، یہ ہمارے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں آدھا پیسہ سادات کو چلا گیا، آدھا پیسہ امام کے پاس، ہمیں کیا ملا؟ نہیں، ہمیں ملا۔ یقین جانیں یہ پیسہ، یہ جتنے پیسے آپ جانتے ہیں، یہ پیسے جو ایجوکیشن پہ لگ رہے ہیں، یہ پیسے جو مثلا میڈیکل پہ یوز ہو رہے ہیں، یہ پیسے جو قوم کی ترقی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یہ سب سہم امام سے آ رہے ہیں۔ یہ جو آج شیعیت کو نشر کرنے کے لیے بہت سے چینلز کے اوپر پیسے خرچ ہو رہے ہیں، یہ سہم امام سے آ رہے ہیں۔ یہ جو آج بہت سے پروگرامز ہمارے درمیان ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر اسلام کی اصلی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ امام کے پیسے سے پیسہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سہم امام کی ہیں۔ کہیں نہ کہیں پیسہ واپس ہم تک آ رہا ہے، ہم متوجہ نہیں ہیں۔
لہٰذا اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ خمس دے دینے کے بعد ہمیں کیا ملا تو ہمیں اپنی فکر پر غور کرنا چاہیے۔ اہل بیت اطہار نے 1 روپیہ بھی ہم سے ہمارے مال میں سے نہیں لیا ہے، یہ سارا پیسہ پلٹ کے آپ جانتے ہیں، آپ حضرات میں سے بہت سے ایسے برادران گئے ہیں قم میں، شہر قم میں ایک بہت عظیم الشان مسجد ہے، مسجد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ مسجد کا نام 11ویں امام کے نام پر ہے۔ یہ 11ویں امام کے نام پر کیسے ہے؟ شہر قم میں اس زمانے میں امام کے وکیل موجود تھے، پورا نام مجھے نہیں پتا ہے، ان کے نام کے آخر میں ٹائٹل ان کا قمی تھا۔ امام کے یہ وکیل شہر قم میں موجود تھے، اور امام اس وقت اس زمانے میں اس سرزمین سامرہ پہ موجود تھے۔ انہوں نے خط لکھا تھا امام کو کہ مولا میرے پاس، چونکہ سارے افراد لا کے سارے ایران سے حتیٰ رقم جمع ہوتی تھی ان کے پاس، جناب قمی کے پاس، انہوں نے خط لکھا کہ مولا میرے پاس ایک بڑی رقم جمع ہو چکی ہے، مجھے آپ کب اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں یہ رقم لے کے حاضر ہو جاؤں سامرہ؟ مولا کا جواب وہاں سے آیا کہ نہیں، اس رقم کو لے کر سامرہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی شہر قم میں اس رقم کے ذریعے سے ایک مسجد تعمیر کرو۔ یہ مسجد امام کے حکم سے، امام کی رقم سے، امام کے مال سے اس زمانے میں تعمیر ہوئی تھی، اور آج تک اس مسجد میں مومنین نماز پڑھتی ہیں۔ ماہ مبارک رجب میں اسی مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف ہوتا ہے، سال بھر عبادتیں ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں۔ فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ فائدہ قوم کو مل رہا ہے۔ جتنا پیسہ ہم سوچتے ہیں کہ امام کی طرف جا رہا ہے، امام نے وہ ساری رقم اس امت پہ خرچ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کو ہماری رقم کی ضرورت ہے اور ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ پھر اس رقم کی بنا پر امام تک مال جا رہا، نہیں، یہ مال ہمارا ہم ہی پر خرچ ہو رہا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ یہ خمس ہے کہ جو تمہارے سب کے لیے یقیناً فائدہ بخش ہے، اور اس خمس کو ہمیں اپنی زندگی میں اس انداز میں اختیار کرنا چاہیے۔ میں بقیہ روایتیں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آئے آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر چلیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خمس جو ہم نکال دیتے ہیں، یہ خمس ہمارے لیے ایک بہت بڑی دولت بن جاتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے بھیجی جائے۔ دیکھیں، ایک انسان جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی رقم بھیج رہا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے مال دو۔ یہ جو اللہ نے مطالبہ کیا، کیوں مطالبہ کیا؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال جو روایتوں میں وارد ہوئی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور پھر آتا ہوں اس بات کی طرف کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اگر ایک چشمہ جاری ہو اور اس چشمے سے ایک انسان آگے بڑھ کر ایک بکٹ لے لے مثلا، اور ایک بکٹ میں پانی بھر کے یہ آگے بڑھا، اس چشمے کے بہتے ہوئے پانی میں سے ایک بالٹی پانی کم دکھائی دے گا؟ نہیں دکھائی دے گا۔ یہ عجیب قدرت پروردگار ہے، وہ ایک بالٹی پانی جیسے ہی آپ نے الگ کیا وہ دوبارہ پھر ابھر جائے گا۔ جیسے ایک کنواں ہے، ایک کنویں میں اگر آپ نے مثلاً ڈول ڈالا کہ پانی نکالیں، جیسے ہی ڈول بھرا وہ کنواں پھر اتنا ہی ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب ہے۔ بالکل یہ تشبیہ دی گئی ہے خمس کی کہ جب اللہ کے لیے مال دیا جاتا ہے تو جتنا مال نکالا جاتا ہے اللہ اتنا ہی مال دوبارہ عطا کر دیتا ہے۔ ہمارا مال کم نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھ گئی ہے۔ ہم سوچتے ہیں جیسے دکان پہ جاتے ہیں، مال خریدتے ہیں تو کچھ مال اس کا ہو گیا، بقیہ میرے پاس اتنا کم ہو گیا۔ نہیں، یہ خمس کی کیفیت نہیں ہے۔ ہم تجارت نہیں کر رہے ہیں کہ مال چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا، نہیں، یہ جو اللہ کے لیے ہم نے دیا وہ یقیناً پلٹ کے ہمارے پاس آنے والا ہے۔ میں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ مثال دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ صاف طور پہ کہا ہے کہ تم اگر اللہ کے لیے مال دے رہے ہو تو اس کی مثال اس بالی کے جیسی ہے کہ جو زمین میں ایک دانے کے طور پہ بو دیا جائے۔ مثلا گیہوں ہے، اس کا ایک دانہ زمین میں بو دیا جائے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دانہ ایک بویا گیا تھا
اور جب اوپر اس کی شاخیں نکل کے آتی ہیں تو ہزار نہیں کروڑ کی شکل میں وہ دانے سامنے آ جاتی ہیں. ایک دانہ نہ جانے کتنے دانے بن کے ہمارے سامنے آ رہا ہے. اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے مال میں، بزنس میں، تجارت میں برکت کو حاصل کرو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے کر. ایک طریقہ کار انسان کا یہی ہے. اپنے مال میں اگر برکت چاہتا ہے تو انسان اللہ کے لیے ضرور مال کو دے تاکہ اللہ اس کے مال میں مزید ترقی عنایت فرمائے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. یہ مال جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ہاتھ ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان ہم جس کو مال دے رہے ہوں، کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ مال ہم نے جو دیا تھا، اس کو ذرا سا توجہ دیجئے گا، ہم نے جو مال دیا تھا وہ ہمارے نظریے کے مطابق استعمال کیا جائے. یہ فکر مناسب نہیں ہے، اس پر توجہ دیجئے گا. شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی تک جو میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ متوجہ نہ ہوئے ہوں، لیکن میں مثال دیے دیتا ہوں. کبھی کبھی ہم خمس دینے کے بعد اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ مثلا یہ خمس اس کام میں استعمال ہو. نہیں، اگر ہم نے یہ سہم امام کو مثلا اس وکیل کے حوالے کیا ہے یا اپنے مرجع کے حوالے کیا ہے تو اب کہاں استعمال ہونا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہمیں اعتراض کا حق نہیں ہے کہ مثلا یہاں پہ استعمال ہونا چاہیے تھا وہاں کیوں استعمال ہوا، وہاں استعمال ہونا تھا یہاں کیوں استعمال ہوا. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہماری منشا کے مطابق یہ مال خرچ نہیں ہونا ہے، بلکہ اس مرجع اور مجتہد کی منشا کے مطابق کہ جسے اس روئے زمین پہ نائب امام کا درجہ ملا ہے ان کی منشا کے مطابق خرچ ہونا چاہیے. ظاہر ہے اللہ رب العزت جب مال دیتا ہے تو آزمائش بھی ہوتی ہے. مرحوم شیخ اعظم انصاری کا نام آپ نے سنا، میں کئی واقعات ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے ذریعے سے اپنے ذہنوں کو ہم متوجہ کریں کہ حقیقتاً امتحان جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا بڑا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارا بھی امتحان ہو. ایک شخص مثلا میں آ رہا ہوں اس نظر امام بارگاہ کی طرف، کسی نے راستے میں کہا کہ یہ رقم پہنچا دیجئے گا. ہم امانت دار ہیں، اس امانت میں خیانت کا مجھے حق نہیں ہے. اسی لیے ہم نے بعض بزرگان کو دیکھا ہے کہ وہ رقم جو شرعی رقم ہوتی ہے اس کو جیب میں رکھنے سے پہلے اس پر فوراً لکھ دیتے ہیں کہ یہ کون سی رقم ہے. مثلا انسان 1 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں سے یہاں تک آ رہا ہے، یوں ہی جیب میں رکھ لیا، ارادہ ہے، کوئی خیانت کا تصور نہیں ہے. لیکن مثلا خدا نخواستہ راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب یہ رقم جو اولاد کو ملی، اولاد کیا سمجھے گی؟ میرے والد کی جیب سے یہ 10,000 روپے نکلے، یہ میرے والد کے ہوں گے. نہ غلطی ان کی ہے نہ غلطی اس کی ہے. یہ بیٹا جو استعمال کر رہا ہے، یہ پیسہ استعمال کرنے کی بنا پہ عذاب کس پہ ہوگا؟ عذاب ان پر ہوگا کہ جن کو امانت دار بنایا تھا. لہٰذا فوراً لکھ دینا چاہیے. یہ میں ان برادران سے خاص طور پہ تاکید کروں گا کہ جن کے پاس مال آتا ہے دوسروں کا شرعی مال، تاکہ پہنچا دیں، فوراً اس کے اوپر لکھنا چاہیے. بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. یہ امانت دار بنائے جاتے ہیں. جس طرح سے ماہ مبارک رمضان کے اختتام میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہم آپ تو بڑی آسانی سے فارغ ہو جاتے ہیں. فطرے کی رقم لے جا کر میں نے کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں وہاں کے ذمہ دار کے حوالے کر دیا. اب یہ بہت بڑی امانت ہے. اس امانت کو امانت داری کے طور کے ساتھ ساتھ مستحق تک پہنچانا اس امام بارگاہ کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے. اب آپ نہیں، وہ پکڑا جائے گا. لہٰذا توجہ رہے، یہ ساری ذمہ داریوں میں بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے. مرحوم شیخ اعظم انصاری کا میں ذکر کر رہا تھا. یہ عظیم الشان مجتہد ہیں اور یہ وہ انسان ہیں کہ جن کی لکھی ہوئی کتاب یہ رسائل اور مقاصد حوزے کی مشکل کتابوں میں شمار ہوتی ہے. اور شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان برادران میں کوئی ایسا ہو کہ جو کہہ سکے کہ میں رسائل اور مقاصد کو پڑھ رہا ہوں یا مثلا سمجھ رہا ہوں. دیکھیے، علمی طور کے اوپر دعویٰ کر دینا کہ میں ماشاءاللہ سے بہت پڑھا لکھا ہوں، یہ عجیب مرحلہ ہوتا ہے. لیکن حقیقتاً اگر کوئی حقیقتاً امامہ پہنے ہے تو رسائل مقاصد ضرور پڑھتا ہے، اور مشکل کتابوں میں ہے، مشکل ترین کتابوں میں سمجھی جاتی ہے. مرحوم شیخ اعظم انصاری کی کتاب بڑی اہم ہے.
اور اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی انسان علمی دنیا میں آگے بڑھ بھی نہیں سکتا ہے۔ مرحوم شیخ اعظم انصاری کے زمانے کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کے ایک شاگرد نے رات میں خواب میں دیکھا کہ ایک شیطان، ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے، مجسم طور پہ پروردگار انسانوں کے سامنے ایسے واقعات کو پیش کرتا ہے تاکہ انسان اپنی زندگیوں پر توجہ دے۔ شیطان کو دیکھا کہ وہ جا رہا ہے کسی کو گرفتار کرنے، کسی کو لے کے آنے، بڑی مضبوط قسم کی زنجیریں لیے ہوئے 7-8 اپنے ہاتھ میں، اور جا رہا ہے۔ اس شاگرد نے پوچھا مرحوم شیخ اعظم انصاری کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں شیخ اعظم انصاری کو اپنے ان زنجیروں میں جکڑنے کے لیے۔ کیوں؟ کہا ان کو اگر ہم نے واقعی طور کے اوپر اپنا بنا لیا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ اس شاگرد نے پوچھا اتنی زنجیریں؟ کہاں وہ شخصیت ایسی ہیں، اتنے بڑے انسان ہیں کہ ان کے لیے ایسی مضبوط زنجیروں کی ضرورت ہے۔ اس شاگرد نے سوچا تھا اپنے کو بھی دیکھ لیا جائے۔ اس نے کہا اگر مجھے آزمانا ہو تو، اگر مجھے پکڑنا ہو، گرفتار کرنا ہو، کہا رے تم تو ایک معمولی قسم کی رسی کے بھی لائق نہیں ہو، تمہاری کیا بات ہے۔ یہ گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا کہ واقعاً ہم لوگ کا یہ حال ہے، ہم لوگ واقعاً شیطان کے چنگل میں اتنی آسانی سے چلے جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بستر پہ بیٹھا ہوا ہے، صبح کا انتظار کر رہا ہے، جیسے ہی اذان صبح ہوئی، نماز پڑھی، اس نے بھاگتا ہوا آیا اپنے استاد کے دروازے پہ، شیخ اعظم انصاری کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ استاد میں نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے، میں رات بھر سو نہیں پایا، اس خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی، بات کیا ہے؟ شیخ اعظم انصاری جو دروازے کے اوپر اپنے شاگرد کی بات سن رہے تھے، وہیں دروازے پر بیٹھے اور گریہ شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ یہ تو گھبرا گیا، استاد کیا ہوا، خیریت تو؟ کہا تم نے بالکل صحیح خواب دیکھا ہے، رات میں میرے گھر میں میری وائف کے وہاں ڈیلیوری، میری بہو کے وہاں ڈیلیوری ہونی تھی، اور میرے پاس کوئی رقم نہیں تھی، 1 روپیہ میرے پاس نہیں تھا۔ نتیجہ یہ کہ میں بڑی فکر میں تھا کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا کام ہونا ہے اور اس پہ بڑی رقم خرچ ہونی، کہاں سے پیسہ آئے گا؟ میں اپنی جگہ سے اٹھا، میرے پاس کچھ لوگوں نے لا کر خمس رکھا تھا، میں اپنی جگہ سے اٹھا، اپنی الماری تک گیا، اس الماری کے دروازے کو کھولا تاکہ یہ خمس کو میں قرضے کے طور پر لے کر استعمال کر لوں، جب مجھے میری رقم مل جائے گی تو دوبارہ یہ خمس کو رکھ کر مستحق تک پہنچا دوں گا۔ کہا میں اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا، دروازہ کھولا الماری کا، اور واپس آ کر پھر دوبارہ بیٹھ گیا کہ لاکھ کچھ ہو جائے لیکن امانت میں خیانت نہیں ہونے دوں گا۔ یہ جو زنجیروں کے ساتھ جکڑنے کے لیے شیطان مجھے آ رہا تھا، وہ اسی لیے آ رہا تھا۔ آپ متوجہ ہوئے؟ کچھ ایسا نہیں ہے کہ ان بزرگان کے پاس خمس چلا جائے، جو ہمارے درمیان نہ جانے کیا کیا باتیں مشہور کر دی جاتی ہیں کہ وہ تو ڈالرز ہیں کہ جن کو چوہے کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم کو کچھ لوگ بدگمان کر رہے ہیں مرجعیت سے، اور ایسی باتوں کو آپس میں نشر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو کبھی کبھی ہم لوگ مذاق میں جملہ کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگ جو ہے وہ آپس میں ہنسنے کے لیے کہہ دیتے، نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ مرجع انسان تبھی بنتا ہے جب وقت کے امام کی تائید حاصل ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دیا ہوا مال اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، اور اللہ رب العزت اس مال کو پسند کرتا ہے۔ بس میں نے بات ختم کر دی۔ آج میدان کربلا کے شہداء کا 20واں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء نے ایک اعلان کروایا تھا کہ جس کی گردن پر بھی حق الناس ہے، کسی کا مال ہے جو ادا نہیں کیا ہے، وہ کربلا سے چلا جائے، وہ میرے ساتھ شہادت نہ دے۔ اتنا احساس سرکار سید الشہداء کو تھا میدان کربلا۔ یہ مال کا ادا کرنا، یہ دوسروں کے حق کو ادا کر دینا، یہ اللہ کو بھی پسند ہے، خود امام حسین کو بھی پسند ہے۔ بس میں نے اپنی بات مکمل کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میدان کربلا میں جو سیرت امام حسین نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے، وہ آج دنیا کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آج ساری دنیا میں
امام حسین کے لیے 20واں منعقد ہو رہا ہے۔ ہر جگہ کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب کہیں کے اوپر کسی کی یاد میں مجلس منعقد ہوتی ہے، اس گھر کے وارث دروازے پہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں، سب گزرتے وقت انہیں پرسہ دیتے ہیں۔ آج نہ جانے حسین کا بیٹا دنیا کے کس گوشے میں مجلس عزا میں شریک ہوگا، اور سب ان کی خدمت پہ پرسہ دے رہے ہوں گے، آقا ہم آپ کی خدمت میں اپنے آقا اور مولا امام حسین کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، شہدائے کربلا کے 20ویں کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ہاں انصاف سے بتائیں، یہ پرسہ ان کی خدمت میں دینا ہے کہ جو امام حسین کے وارث ہیں۔ وارث تو وہ بھی تھے جو ان تاریخوں میں امام حسین کے درمیان ہونے چاہیے تھے، لیکن کوئی کوفے میں قید ہے، کوئی زندان میں قید ہے۔ عالم یہ ہے کہ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ انہی کے درمیان وہ 4 سالہ بچی بھی ہے کہ جو اپنے بابا کو یاد کرتی ہے تو تماچے کھاتی ہے۔ عزاداروں عجیب موقع ہے، امام سید سجاد اپنے بابا کا پرسہ لیں تو کس سے لیں؟ کون ہے کہ جو امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرے؟ ہاں عزاداروں آئیے چلیے میدان کربلا دلوں کو لے کر چلیں۔ سید سجاد کو سب سے زیادہ رنج یہی تھا کہ میرے بابا کا جنازہ زمین کربلا پہ ہے اور کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ امام اعجاز کے ذریعے سے سرزمین کربلا پہ آئے تھے۔ مرحوم مکرم نے اپنے مقتل میں یہ جملہ لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر بنی اسد کے یہ جوان سرزمین کربلا پہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کے جنازے کو کہاں دفن کرنا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اچانک کوفے کی طرف سے ایک گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا، ان سب نے خود کو چھپانا چاہا، لیکن دیکھا کہ آواز آنی شروع ہوئی، اے بنی اسد کے جوانوں فرار نہ کرنا، یہ وقت کا امام ہے جو اپنے بابا کو سپرد لحد کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ سید سجاد آگے بڑھے، سارے شہداء کے جنازوں کو جمع کیا گیا اور گنج شہیدہ میں سارے شہداء کو دفن کر دیا گیا۔ عزاداروں اس کے بعد چوتھے امام آگے بڑھے، اپنے بابا کے جنازے کو زمین کربلا کے حوالے کیا، سینے پہ علی اصغر کو لٹایا، پہلو میں علی اکبر کو لٹا کے امام سجاد باہر تشریف لائے، قبر بند کر دی گئی۔ اور اس کے بعد اب چوتھے امام آگے بڑھے، عزاداروں سن سکیں گے، چوتھے امام اب جو آگے بڑھے اور چاہتے ہیں کہ بنی اسد کے جوان بھی پیچھے پیچھے چلیں، فرماتے ہیں اِنَّا مَعِيَا مَن يُعِينَنِي، میرے مددگار موجود ہیں، اب میرے ساتھ تم سب آگے نہ بڑھنا۔ اور یہ کہہ کے امام سجاد آگے بڑھتے ہوئے نہر فرات کے قریب پہنچے، ایک جنازے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ایک قبر تیار ملی، چوتھے امام اس قبر میں تشریف لے گئے، جنازہ ساتھ میں لے کر گئے تھے، کافی وقت گزر گیا لیکن امام اس قبر سے باہر نہیں تشریف لا رہے ہیں۔ اب جو ان بنی اسد کے جوانوں نے ہمت کی کہ آگے بڑھ کے دیکھیں امام کیوں قبر سے باہر نہیں آ رہے ہیں، عزاداروں جملہ سن سکو گے، مقتل میں جملہ ملتا ہے، سید سجاد کٹی ہوئی گردن کے اوپر اپنا رخسار رکھے ہوئے آواز دے رہے تھے، اے میرے غیرت دار چچا، آپ یہاں پہ آرام کر رہے ہیں، وہاں آپ کی بہن زینب، وہاں ام کلثوم، وہاں سکینہ کہیں تماچے کھا رہی ہے، کہیں تازیانے برداشت کر رہی ہے۔ اے میرے غیرت دار چچا، سروں کے اوپر ردا نہیں ہے، ہاتھ پسے گردن بدھے ہیں، اور ہر مصیبت پہ سیدانیاں آپ کو آوازیں دے رہی ہے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار تمام عزاداران امام حسین کو آخری امام کی پناہ میں محفوظ فرما، تمام عزاداروں کی اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جنہوں نے فرش عزا بچھائی، جنہوں نے شرکت کیا، جنہوں نے نوحے پڑھے، جنہوں نے ماتم کیا، گریہ کیا،
پروردگار ان تمام مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس عظیم الشان بارگاہ کے تمام بانیان گزشتہ زمانے میں موجودہ زمانے میں جو اس دنیا سے اٹھ گئے، پروردگار ان سبھی کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ جو موجودہ ذمہ داران ہیں پروردگار ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مؤمنین اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو امام حسین کا مہمان قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم